رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا، مدینے والوں کو، فرمایا تم نے بڑا احسار کیا تھا اپنے بھائیوں پر، تم نے اپنی آدھی آدھی جائیدادیں دے دی تھی، تم نے رحماء بینہم کا پورا مظاہرہ عملاً کر کے دکھایا تھا، اب مال آ گیا ہے، دو آپشن میں تمہیں دیتا ہوں، دو قسم کی ترجیحات، ایک چیز قبول کر لو۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے۔ فرمایا یہاں تو جو مال تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو، وہ تم واپس لے لو، اور یہ جو مال آیا یہ میں ان میں بانٹ دیتا ہوں، یا اس طرح کرو کہ میں یہ مال تمہارے درمیان آپس میں آدھا آدھا بانٹ دیتا ہوں، یا تمہیں کچھ فیصد زیادہ دے دیتے ہیں انہیں کم دے دیتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی، انصار چپ تھے، حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ پتہ محبوب کو بھی ہے کہ یہ بولیں گے تو مجھے بھی ٹھنڈ پڑے گی اور قیامت تک ساری امت کو سکون ملے گا۔ فرمایا بولو، تو انصار مدینہ بولے تو رو کے بولے کہ محبوبہ ہم نے مال کیا کرنا ہے، ہمارے پاس رسول پاک جو موجود ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے مال کا؟ حضور جو اب آیا یہ بھی سارا انہیں دے دے، جو ہم نے دیا تھا انہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور یا رسول اللہ جو بعد میں آئے وہ بھی انہیں دے دیں۔ ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود رہنے چاہیے، محبوب ہمارے درمیان رہیں، مال و دولت کی ہمیں ضرورت ہے، یہ رحماء بینہم ہے۔ آپس میں بانٹ کے ہر چیز اپنے بھائیوں کو دے دی۔ حضرت عمر عیسائی بادشاہ ٹائم مانگتا تو کہتا ہے کوئی ٹائم نہیں، چل دوڑ جا۔ ملک شام جاتے ہیں، جب فتح ہوتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بلاتے ہیں، شام جاتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں شام آئے ہیں یار، سب سے پہلا کام یہ کر بلال کا تو پتہ کر، یہاں سنا ہے بلال حبشی کا مکان بھی کہیں نیڑے نیڑے ہے، پتہ تو کر۔ حضرت بلال حبشی حضرت سیدنا سعد کہنے لگے حضور بلا نہ لیں۔ فرمایا نہیں، وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو میرا تو امام ہے، میں گھر ملنے جاؤں گا، گھر رحماء بینہم، کالے رنگ کے حبشی غلام سیدنا بلال حبشی کو ملنے گھر گئے، اور جناب عمر جا کے بیٹھک میں انتظار کرنے لگے، گویا ڈرائنگ روم میں بیٹھے انتظار ہونے لگا۔ جناب سیدنا بلال آئے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ملک شام کے لوگوں نے یہ منظر عجیب دیکھا کہ جناب عمر فاروق ایک حبشی کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر رو پڑے، کہنے لگے بلال تو حبشی پہلے تھا، جب سے رسول اللہ کا غلام بنا ہے ساری امت کا امام بن گیا، ساری امت کا تو امام بن گیا ہے جب سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن۔ بھائی یاد رکھے جب اشداء علی الکفار کی بات تھی تو اپنے سگے قتل ہو گئے،